ایک مہربان ہے، واجب الاحترام ہے، انہوں نے اپنی ایک ذہنی تسلی کے لیے ایک سوال بھیجا ہے کہ آپ بار بار فرما رہے ہیں اپنی گفتگو میں کہ ان کا ظہور ہوتا ہے کہ جناب مولا علی کی والدہ نے کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کہا تھا کہ میرے اللہ اللہم بحق حاضر مولود، میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ. تو پھر حضرت علی تو ماں کے پیٹ میں تھے. مولود کہتے اسے ہیں جو آ چکا ہو، جو بچہ شکم مادر میں ہو اسے جنین کہا جاتا ہے. جنین لفظ ہوتا ہے شکم مادر. جنین کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جو ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہو اسے جنین کہتے ہیں. مولود کہتے ہیں جو ولد ہو چکا ہو، جو دنیا میں آ چکا ہو اسے مولود کہتے ہیں. پھر ایک مکمل یہ ٹاپک ہے جس میں ان چیزوں پہ، ان صفات پہ ہوگی کہ یہ دنیا میں نازل کیسے ہوتے ہیں اور یہ دنیا میں ظاہر کیسے ہوتے ہیں. یہ مثل بشر نہیں ہے. آپ ایک لمحے کے لیے چلیں آل محمد کی بات نہ کریں تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن میں عیسیٰ کا دنیا میں آنا جو لکھا ہوا ہے شکم مادر میں نہیں تھے. شکم مادر میں کیسے ہوتے؟ عیسیٰ کا تعلق نطفے سے نہیں، کیونکہ نطفہ ہوتا ہے باپ کا، عیسیٰ کا باپ تھا نہیں. عیسیٰ کا تعلق نطفے سے نہیں. آؤ قرآن سے پوچھئے میرے مالک جب نطفے سے نہیں تو پھر عیسیٰ دنیا میں کیسے آئے؟ فرمایا بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے اذن سے آیا. اسے ہم نے اپنے امر سے ظاہر کیا ہے. تو جو امر سے ہو وہ ظاہر ہو سکتا ہے، اور جو اول الامر ہو وہ پیدا نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہوتا ہے. اور اس میں دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ کے قرآن میں دلیل موجود ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یہ شکم مادر میں نہیں ہے، اسے ہم نے اپنے اذن سے ظاہر کیا. بِإِذْنِ اللہ، یہ اپنے اذن سے ظاہر کیا ہم نے. اور یہ عیسیٰ اذن سے ظاہر ہوئے. ماں کو خبر نہیں تھی، بشارت دی خدا نے کہ ہم تمہیں ایک غلام زکیہ، ایک پاکیزہ بیٹا دے رہے ہیں اور ہم تمہیں ہبا کر رہے ہیں. اور جبریل کے ذریعے سے خدا نے یہ خوشخبری دی. اب یہ سارے مفسرین مان گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نطفے سے نہیں، اللہ کے امر سے ہوئے. تو میرا سب سے چھوٹا طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوال ہے کہ جب میرا 12واں دنیا میں آئے گا یہ عیسیٰ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا یا پیچھے کھڑا ہو کے؟ اور شرائط ہے پیش نماز کی کہ اگر آپ سے زیادہ اہل علم آپ کے پیچھے آ جائے تو آپ مصلی چھوڑ دیں، آپ اسے مصلی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ امر سے آیا ہے اور جو آگے کھڑا ہے وہ نطفے سے آیا ہے؟ یہ توحید کے راز ہیں، یہ اللہ کے پوشیدہ راز ہیں جو اللہ مختلف طریقوں سے انہیں ظاہر کرتا ہے. یہ باقاعدہ ایک ظہور کا موضوع ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والی 2 مجالس میں توحید اور توحید کی معرفت سے گفتگو ہو رہی ہے. بسم اللہ سے ایک قرآن کی آیت کا استدلال لوں گا اور اسی پہ مختصر صاحب کے سامنے آج کی حاضری. خدا کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے. خدا کہتا ہم عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے کہا تھا کہ تو اور تیری ماں مریم خدا ہیں؟ سامنے امت کھڑی ہوگی اور خدا عیسیٰ سے سوال کرے گا. حضرت عیسیٰ دیکھے گئے لیس لکم من دون اللہ، میں ویسا کیوں کہوں جو میں کر ہی نہیں سکتا. رستہ دیجئے گا. سلوات سارے حضرات مل کے بلند. میرے مالک میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں، جناب محسن رکن صاحب تشریف، میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں جو میں کرتا ہی نہیں. میرے مالک میں نے نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں. اور یہ کہنے کے بعد اب بڑا پیارا آیت کا یہ ٹکڑا ہے کہ پھر عیسیٰ کہے گا میرے مالک تو نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کہا اور میں نے تجھے کہا کہ میں نے نہیں کہا. اب میں پوچھتا ہوں کہ تجھے تو پتا ہے کہ میں نے نہیں کہا، تیرے
یہ تو علم ہے نا کہ میں نے نہیں کہا. تو میرے مالک تو نے پھر مجھ سے سوال کیوں کیا؟ آواز قدرت آئی. اب ذرا اپنی امت کو بتا کہ تو کس کی عبادت کرتا تھا. فرمایا فَعْبُدُونِی. اب یہ آیت ہے، فتوے کا کمان میں شرکا تیر نہ ہے، یہ آیت ہے. خدا کہتا ہے عیسیٰ سے تو بتا تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے کہا فَعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ. میں تیری عبادت کرتا ہوں کیونکہ تو صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم ہے، تو صراط مستقیم ہے. اس کا مطلب ہے جو صراط مستقیم ہو اس کی عبادت ہو جاتی، جو صراط مستقیم ہو اس کی عبادت ہو جاتی. مولا علی مدکی قاری اہل سنت، کتاب کا نام کنز الایمان، صفحہ نمبر 258. مدینے کی مسجد تھی، نبی خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم. نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آ گیا. یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم. نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آ گیا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں پوچھ رہا ہوں صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی مدکی کہتے رسول نہیں بولے تھے، یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا آپ اپنا سوال کر. اس نے کہا میں نے پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی مدکی کہتے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے 3 دفعہ ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم. یہ میرا علی صراط مستقیم ہے. عیسیٰ نے کہا عبادت اس کی ہوتی ہے جو صراط مستقیم ہو. اب یاد آئی نبی کی حدیث ذکر علی عبادت. علی علی کرنا ثواب نہیں، عبادت ہے. ثواب اور ہوتا ہے، عبادت اور ہوتا ہے. سوال ہم پہ کیا جاتا ہے کہ تم آل محمد سے کیوں مانگتے ہو، اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ یہ اب جائیں نا مکہ میں اور مدینہ میں جائیں تو مدینہ میں جنت البقیع کے بارے ایک بورڈ لگا، اس بورڈ پہ قرآن کی ایک آیت لگی ہے، اس کے نیچے اس کا اردو میں ترجمہ، انگلش میں ترجمہ، فارسی میں ترجمہ، نیچے کے باقاعدہ مولوی کھڑے تو لوگوں کو روک کے کہتا یہ آیت پڑھو. اس آیت میں لکھا ہوا ہے خدا کہتا تم ان سے کیوں مانگتے ہو جو مردہ ہیں. یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر وہ ان کے ذہن تبدیل کرتا ہے. یہ جتنے قبروں میں ہیں یہ مردہ ہیں، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان سے بالکل نہیں مانگنا جو مردہ ہے. یہ میں ممبر کی تقدس کی قسم کھا کہتا ہوں میں اس قرآن کی آیت پہ پورا ایمان رکھتا ہوں. تمہیں کون کہتا ہے کہ ہم مردوں سے مانگتے ہیں؟ تمہیں کس جاہل نے کہا ہے کہ ہم مردوں سے مانگتے ہیں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مردہ کہتے کسی. اور جتنی آیتیں اللہ نے مکے کے مشرکوں کے لیے بھیجی تھی مسلمانوں نے دین اسلام میں وسیلے کی رت میں فٹ کر دی. یہ پہلی آیت آئی تھی جب بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے کافر. خدا نے رسول سے کہا ان سے کیا ہے، ان سے کیوں مانگتے ہو؟ اور باقاعدہ ہے لا ينفعو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. بتوتیو لدونا، اور تم پکاؤ گے یہ آئیں گے نہیں، تم بلاؤ یہ آئیں گے نہیں. اگر تم ان بتوں کو اپنا خدا سمجھتے ہو بلاؤ انہیں، یہ نہیں آئیں گے. تم انہیں مدد کے لیے بلاؤ گے یہ نہیں آئیں گے، اس لیے یہ مردہ ہیں. اللہ نے قرآن میں آیت بھیج کے میرے عقیدے کی مضبوطی کر دی. خدا نے کہا جو بلانے پہ نہ آئے وہ مردہ ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کون سا ہاتھ نیچے رہ گیا ہے جو میرے بلانے پہ نہ آئے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جو محمد کے بلانے پہ نہ آئے یہ مردہ ہیں، کیونکہ یہ تمہارے بلانے پہ نہیں آتے. اور خدا نے قرآن میں جو مردہ چیزیں ہیں ان کی مثال دی ہے. خدا نے کہا یہ زمینیں بھی مردہ ہیں، کچھ زمینیں مردہ ہیں. میرے مالک وہ کون سی؟ لا ينفع المالک، وہ اپنے مالک کو کوئی فائدہ نہیں دیتے. جو اپنے مالک کو شجر نہ دیں، اناج نہ دیں، کھیتی نہ دیں، دانہ نہ دیں، وہ مردہ ہیں. مردہ وہ ہے جو اپنے مالک کو کچھ نہ دے. خدا قرآن میں کہتا ہے جب تم دنیا میں آئے تو مردہ تھے، جب تم دنیا سے گئے تم پھر بھی مردہ تھے. میرے مالک جب دنیا میں آئے ہم تو زندہ تھے، اور میں کہاں زندہ تھے؟ آنکھیں تھیں پہچانتے نہیں تھے، کان تھے سمجھتے نہیں تھے، زبان تھی بولنے کی صلاحیت نہیں تھی. تمہارے پاس سب کچھ تھا تو پھر کیسی زندگی ہے؟ ان آنکھوں کا کیا فائدہ جو پہچانے نا، ان کانوں کا کیا فائدہ جو سنے نا، ان ہاتھوں کا کیا فائدہ جو مرضی سے اٹھے نا. خدا نے کہا تم مردہ تھے، اور جب تم دنیا سے گئے کفن میں لپٹے ہوئے پڑے ہو. اب آنکھیں ہیں کھول نہیں سکتے، ہاتھ ہیں اٹھا نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے. دنیا میں آئے تب بھی مردہ، دنیا سے گئے تب بھی مردہ. کسی جاہل نے کہا ہے ہم مردوں سے مانگتے ہیں. علی دنیا میں آیا، علی نبی کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھول کے چہرہ دیکھا، ہاتھ اٹھا کے عطر کو چیرا، زبان کھول کے قرآن
تھے، حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے بتایا ہم دنیا سے زندہ جاتے ہیں۔ یہ زندہ ہے۔